اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. محرمات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری جو قانون بیان کیا وہ یہ کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں. والمحصنات جو کسی کے نکاح میں ہوں من النساء عورتوں میں سے الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان اور منکوحہ عورتوں کے جو تمہاری باندیاں بن جائیں. کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں جو پچھلی آیت میں محرمات بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اُحِلَّ لَكُم حلال کر دی گئی تمہارے لیے مَا وَرَاءَ ذَلِكُم جو اس کے علاوہ ہیں. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین یہ کہ تم ان سے اپنے حق مہر ادا کرنے کے بعد ان سے تعلق قائم کرو محسنین بسانے کی غرض سے غیر مسافحین وقتی تعلق قائم کرنے کی غرض سے نہ ہو. فمستمتعتم بہ منہن اور جو تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو فآتوہن اجورہن فریضۃ تو ان کو جو حق مہر مقرر ہوا ہے وہ دے دو. ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ تم پر فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ حق مہر مقرر ہونے کے بعد جو باہمی رضامندی سے تم فیصلہ کر لو اس میں جو کوئی کمی بیشی کر لو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا حکمت والا ہے. تم باہمی رضامندی سے حق مہر میں کمی بیشی کر رہے ہو یا مجبوراً کرا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اور تم میں سے جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو طولاً مالی اعتبار سے ان ينکحا یہ کہ وہ نکاح کرے المحصنات المؤمنات مومن آزاد عورتوں کے ساتھ. المحصنات کا پیچھے ترجمہ ہوا تھا جو شادی شدہ جو کسی کے نکاح میں ہوں. یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے جو آزاد ہوں خاندانی عورتیں. اصل میں محصنات کا لفظی ترجمہ ہے جو قلعے کے اندر محفوظ ہوں. یہ دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نکاح کے قلعے میں محفوظ ہیں اور یہ معزز خاندان کے قلعے میں محفوظ ہیں. تو سیاق و سباق کے اعتبار سے قلعے سے مراد ایک جگہ پہ نکاح ہے اور دوسرے جگہ پہ خاندان ہے. خاندانی آزاد عورتیں جو ہیں اگر ان سے نکاح کرنے کی کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو ان کا حق مہر وہ ادا نہ کر سکتا ہو فمما ملکت پس ان میں سے جو تمہاری لونڈیاں ہوں من فتیاتکم المؤمنات مومن عورتوں میں سے ہوں ایمان والی مسلمان لیکن وہ کسی صورت میں تمہارے پاس لونڈیاں بن کے آ گئی ہوں تو آزاد کی بجائے تم ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتا ہے بے ایمانکم تمہارے ایمان کی کیفیت کو. بعضکم من بعض تم ایک دوسرے میں سے ہو
تمہارے سب کے حالات ایک جیسے ہی ہیں کمی بیشی کے ساتھ۔ فن کے ہننا، بس تم ان سے نکاح کرو، کن سے؟ مومن باندیوں سے، بے اذن اہل ہن، ان کے مالک کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور انہیں ادا کرو ان کا حق مہر، بالمعروف، رواج کے مطابق، جو اس سوسائٹی میں جس طرح کا حق مہر معروف ہے اس کے مطابق حق مہر رکھو۔ بالمعروف کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفنس کے رہنے والے ہیں اور آپ فیکٹری اونر ہیں تو پھر آپ کا حق مہر 5,000 نہیں ہوگا۔ آپ اپنی فیملی، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق حق مہر ہوگا۔ وہاں پہ اگر کوئی 5 کروڑ روپے حق مہر کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر ایک لوکل آبادی کسی گاؤں میں رہنے والی فیملی ہے تو وہ اگر 5 کروڑ کا مطالبہ کرے تو وہ معروف کے مطابق نہیں ہے۔ وہاں پہ 50,000 روپے بھی اگر مطالبہ کر لیا جائے یا ادا کیا جائے، حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک مزدور دیہڑی دار ہے، اس سے اگر 50,000 روپے بھی مطالبہ کیا جائے تو وہ معروف کے مطابق ہے۔ تو یہ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جس فیملی کے آپ ممبر ہیں، اس کے رواج اور اس کی استطاعت کے مطابق حق مہر کا مطالبہ کیا جائے۔ محسنات غیر مصافحات، یہ جو تعلق اس باندی کے ساتھ ہوگا وہ کس لیے ہوگا؟ محسنات، بسانے کے لیے، پاک دامنی کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ وقتی لذت کے لیے، بدکاری کے لیے، وقتی طور پر ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہ نکاح کس نظریے سے ہو؟ مستقل بسانے کے لیے، عارضی نہ ہو۔ ولا متخذات، اور نہ وہ بنانے والی ہوں، اخذان، چھپی دوستیاں۔ فاذا احسن، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فان اتینا، پس اگر وہ ارتکاب کر لیں، بفاحشۃ، بدکاری کا، فعلیہن نصف، پس ان پر ہے آدھی، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں کے لیے ہو، من العذاب، سزا میں سے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا ابھی تک سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی تو زنا کی سزا کیا تھی؟ ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہے، گھر میں بند کرنا، یا جو قاضی ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سزا سجیسٹ کر سکتے، تو جو بھی معروف کے مطابق ان دنوں میں سزا مقرر ہو اس میں سے آدھی سزا اس کے لیے ہو۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں، ایک تو سزا بھی سورہ نور میں واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے، اور دوسرا باندیوں کے حوالے سے بھی اب وہ حالات نہیں ہیں۔ ذالک، یہ قانون یا یہ رعایت، باندیوں والی جو رعایت ہے، لمن، اس کے لیے ہے، خشی العنت منکم، جو ڈرتا ہو تکلیف سے، منکم، تم میں سے، جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ کسی آزاد عورت سے تو شادی کر نہیں پا رہا اور وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، ایمان سے جاتا رہے گا، اس کو ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لے، اس سے بھی خفیہ دوستیاں نہ لگائے، اس کے مالک سے اجازت لے کے باقاعدہ حق مہر دے کے مستقل اس کو اپنے گھر میں بسائے، اور جب وہ اس سے نکاح کر لے گا تو وہ جو مالک ہے اب اس کا اس باندی پر کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی باندی سے نکاح کرنے کی بجائے صبر کرنے پہ ہی اگر فوکس کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ایسا معاملہ ہو رہا تو پھر باندی سے نکاح کرنے کی رعایت ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، زیادہ اچھی بات ہے۔ اس میں پوری کوشش کے باوجود اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔